السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مبشر صاحب، جنوب ہند کا معاملہ بہت افسوسناک ہے۔ وہاں پر اہل تقلید کی فسوکاریاں بہت کامیاب ہیں، اور وہ علماء جو عرب دنیا سے گئے ہیں متاثر ہو کر کے اور اپنے ذاتی مفاد کے لیے دین کو فروخت کیے ہیں، ان کے تصرفات بہت ہی افسوسناک ہیں۔ ان میں یہ بھی ہے کہ تعداد رکعت تراویح متعین نہیں، اور اس کا پرچار بھی کرے اور اہل حدیث ہو کر اس کو پوچھے بھی۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں چاہے فلان ہو یا فلان ہو کہ تعداد رکعت تراویح کی کوئی عدد معین نہیں، یہ بالکل دھوکہ ہے۔ اصل میں احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے غلطی ہو گئی، قولی اور عملی۔ قولی یہ کہ انہوں نے کہا کہ یہ نماز نفل نماز ہے، اور نفل میں زیادتی کمی سب جائز ہے۔ عملی غلطی یہ کہ 100 رکعت ان کو رات میں پڑھنا ثابت ہے۔ اب ان دونوں غلطیوں کو صحیح کرنے کے لیے علماء کرام نے جو حرکتیں کی وہ حد کر دیا۔ پہلی بات کہتے پھرتے ہیں یہ نفلی نماز ہے۔ نفلی تو ہے ہی ہے نفلی، لیکن نفلی میں بھی نفلی کے کئی درجے ہیں۔ ایک نماز فرض ہے جو 5 وقت ہے، جنازے کی نماز ہے، عید کی نماز ہے، جمعے کی نماز ہے، اس ہے اپنی جگہ پر۔ لیکن ایک ہے نفلی نماز، اور نفل میں 2 ہے۔ ایک نفل مطلق ہے، جیسے حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر بیٹھتے اور قبلہ کا رخ دیکھ کر کے اس کو پھر نماز پڑھنے لگتے ہو، چاہے وہ جدھر بھی منہ کرے، یا آپ وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھیں، یا آپ نماز استخارہ پڑھیں، یا کچھ بھی پڑھیں، تو یہ سب نمازیں نفل مطلق ہیں۔ اس میں بھی بعض کے اندر عدد ہے، جیسے صلاۃ استخارہ میں 2 رکعت نماز پڑھے، فلاں میں 3 نماز پڑھے۔ اور ایک وہ ہے نماز جو نفل ہے لیکن اس کو سنت مؤکدہ کہتے ہیں، جیسے ظہر کی سنت ہے، مغرب کی سنت، عشاء کی سنت، فجر کی سنت۔ ان سنتوں میں بھی 3 درجہ ہے۔ ایک فجر کی سنت جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی نہیں چھوڑا، نہ سفر میں، نہ حضر میں، نہ مرض میں، کسی میں نہیں۔ اور دوسری اس سے جو نیچے کے درجے کی ہے وہ وتر ہے۔ وتر بھی بے حد اس پر مواظبت ہے، لیکن اس کا چھوڑنا مزدلفہ میں ثابت ہے، اور کئی کبھار بیماری اور سستی میں بھی چھوڑنا ثابت ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بدلہ، اس کا قضا نہیں، اس کا عوض پڑھتے تھے چاش کے ٹائم 12 رکعت، کیونکہ آپ 11 پڑھتے تھے تو وتر جان بوجھ کے چھوڑنے کے بعد وتر نہیں ہوتی، تو آپ اس کے بدلے میں تاکہ اللہ میں آپ کو اس کا اجر دے دے تو اس کو طاق چھوڑ کر کے، وتر چھوڑ کر کے اس کو شفع پڑھتے تھے 12 رکعتیں۔ اس کا درجہ فجر کی سنتوں سے کم ہے۔ اور رہا عشاء کی سنت کا معاملہ، مغرب کی سنت کا معاملہ، اور ظہر کی سنتوں کا معاملہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سفر میں کبھی نہیں پڑھتے تھے۔ ان سنتوں کو سنت مؤکدہ کہتے ہیں، اور سنن مؤکدہ میں کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ زیادہ کرے۔ مثلا ظہر کی نماز شروع میں 2، بعد میں 2، شروع میں 4، بعد میں 4، شروع میں 2، بعد میں 2، شروع میں 4، بعد میں 2، یا شروع میں 2، بعد میں 4۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ 4 کے بجائے آپ 6 پڑھ لیں۔ ایسے ہی مغرب کی سنت 2 ہے، سنت مؤکدہ، مگر آپ اس کو 4 نہیں پڑھ سکتے۔ عشاء کی 2 ہے، اس کو آپ 4 نہیں پڑھ سکتے۔ فجر کی 2، اس کو آپ 4 نہیں پڑھ سکتے۔ یہ ہے اصل بات۔ لیکن مشکل یہ ہے کہ جب کسی عالم سے غلطی ہوتی ہے تو ان کے مقلدین بجائے سے کہ ان کی غلطی کو مان لیں، اس کے پیچھے پڑتے اس کو صحیح کرنے کے لیے، چاہے اسلام کا ملیہ میٹ ہو۔ جیسے حنفیہ ہیں، امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے غلطی سے نکل گیا
کہ عورت کا حلالہ جائز ہے۔ اب اس بے حیائی کی بات کو بھی وہ جو اس میں پانی لگاتے ہیں اور دانہ آب لگاتے ہیں، اس کی جو ملمہ سازی کرتے ہیں، وہ قابل افسوس ہے۔ کہہ دیں کہ امام سے غلطی ہوگی، شوافع سے نے کہہ دیا ہے، حضرت شافعی سے بھی غلطی ہوئی ہے، لیکن شوافع نے اس کو جو ہے ڈھک دیا، اس کو تہ لگا کر رکھ دیا، اس کے اوپر نہ عمل کیا، نہ اس کے اوپر بحث و مباحثہ کیا۔ تو احمد بن حنبل کی اس غلطی کے ناطے ان لوگوں نے حرکتیں کی۔ اچھا، دوسری حرکت، ایک بدوی صحابی نے اگر پوچھا اللہ کے رسول رات کی نماز کیسے پڑھی جائے، تو یہ حدیث ایک لفظ میں ہے کیف صلاۃ اللیل، اور دوسری روایت میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا عن صلاۃ اللیل، رات کی نماز کے بارے میں۔ تو عن صلاۃ اللیل کے دو معنی ہوتے ہیں، کیفیت کے بارے میں یا عادت کے بارے میں۔ تو لوگوں نے اس کو عادت پر محمول کر کے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں کہا 2 رکعت پڑھتے جاؤ۔ حالانکہ وہی حدیث جب دوسرے لفظ میں آئی سالہ کیف صلاۃ اللیل، رات کی نماز کی کیفیت کیا ہے، رسول اللہ علیہ وسلم کیسے پڑھا جائے، 2 پڑھا جائے کہ 4 پڑھا جائے کہ 6 پڑھا جائے کہ 8 ایک ساتھ پڑھا جائے، 10 ایک ساتھ پڑھا جائے، کیا طریقہ ہے؟ تو بجائے اس حدیث کو اس پر محمول کرنے کے، اس کا نیا معنی بتا کر کے، جو ایک مبہم چیز ہے، مفصل کو چھوڑ کر مبہم پر عمل کیا اور اس سے دلیل بنائی۔ یہ غلطی ابن تیمیہ سے ہوئی رحمۃ اللہ علیہ سے، اور مجھے تعجب ہے کہ شیخ البانی نے بھی اسی حدیث کو اپنی صلاۃ التراویح میں لکھا، لیکن وہ کی دلیل تو صحیح لائے، مگر اس حدیث کے بجائے اس حدیث کو لانا چاہیے تھا جس میں یہ ہے کہ صحابی نے پوچھا، جیسا کہ بخاری کی روایت اور شاید مسلم کی بھی، کہ اللہ کے رسول رات کی نماز کیسے پڑھی جائے، تو آپ نے فرمایا کہ رات کی نماز 2 رکعت، یعنی بہتر طریقہ یہ ہے کہ رات کی 2 نماز پڑھو، 2 کر کے۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے صلاۃ اللیل والنہار مثنی مثنی، دن اور رات کی نمازیں 2 رکعت بہتر ہے پڑھنا، یعنی 2 بہتر ہے، لیکن 4 بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جیسے 4 پڑھا، اللہ کے رسول نے 9 رکعت پڑھی تو 8 مسلسل پڑھتے گئے، اور آخر میں آپ نے 8 میں کے بعد جو ہے رکوع وہ تشہد کیا اور سلام پھیرنے سے پہلے اٹھ گئے، اور آپ نے وتر کی نماز پڑھی اسی میں ملا کر کے۔ تو صحابی نے یہ پوچھا، اللہ کے رسول نے یہ جواب دیا۔ اب اس حدیث میں کہاں پر ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا مطلق نماز پڑھو؟ حالانکہ حق کا تقاضا یہ ہے کہ اگر اس حدیث کا معنی وہ ہوتا بھی تو اس کو اس حدیث سے خاص کرنا ضروری تھا۔ دیکھو حضرت عائشہ نے کہا کہ اللہ کے رسول نے کبھی 11 سے آگے نہیں کیا، آخر کیوں نہیں کیا؟ اللہ کے رسول 23 سال تک نبوت کے بعد یا سن 10 میں نماز فرض ہوئی، اس کے بعد سے 13 سال دنیا میں زندہ رہے، آپ تہجد پڑھتے رہے، تو آخر 11 سے کیوں نہیں پڑھتے تھے؟ تو ان سب چیزوں کو چھوڑ چھاڑ کر کے صرف اپنی مذہب کی تائید، امام کے دفاع میں کام کیا لوگوں نے۔ بس یہ بات بالکل سولانہ غلط ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول کی نماز رمضان میں کیسی تھی، تو کہا کہ نہ رمضان غیر رمضان میں اللہ کے رسول 11 زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ اور اس کے اندر عجیب عجیب باتیں کی حضرت مولانا صالح الفوزان نے، کہتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی طرح ہماری نماز ہے لمبی؟ تو ہم پوچھتے ہیں جس نے 20 رکعت پڑھائی ہے، چاہے حرم میں ہو چاہے ہندوستان میں ہو، تو کیا ان کی 20 رکعت کی نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے برابر ہوتی ہے؟ دوسری بات، جواب یہ دیا گیا لیکن ریاض میں شاید کسی مسجد میں بھی 20 رکعت نہیں پڑھی جاتی۔ مفتی اعظم حضرت شیخ عبدالعزیز آل الشیخ جو بڑی بھاری مسجد کبیر کہتے ہیں، اس کے اندر بھی وہ خود پڑھتے ہیں پیچھے امام کے، اور وہاں پر 8 رکعت ہی پڑھائی جاتی ہے۔ تو یہ سب فضول باتیں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز اتنی لمبی پڑھاتے تھے تو ہم لوگوں نے کبھی نہیں پڑھایا، نہ تنہا پڑھتے ہیں نہ کسی کو پڑھاتے ہیں، اگر پڑھا دیں تو لوگ امامت نہیں کرنے دیں گے بعد میں۔ تو یہ سب باتیں بہت ہی گئی گزری ہیں، جس کو کبھی نہیں انسان کو کہنا چاہیے۔ ہم نے صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت اختیار کریں ہمارے لیے کافی ہے، ہم حضور کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے۔ اور جو لوگ 20 پڑھتے ہیں وہ بھی نہیں پڑھتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح لمبے ٹائم میں۔ پھر 8 پر تو بہت زیادہ لوگوں کو تکلیف ہے،
اور کہہ دیا کچھ نہیں جانتے کچھ نہیں جانتے. آخر 20 پر کیوں روکتے آ کر کے؟ 20 تو حضرت عمر سے بھی ثابت نہیں ہے، حضرت عمر سے بھی 11 رکعت ہی ثابت ہے. تو یہ سب باتیں عجیب و غریب ہیں. اور جو باتیں علماء کرام ارشاد فرما دیتے ہیں اس پر انسان کو بہت دکھ ہوتا ہے، لیکن کیا کریں، پاس سے ادب مطلوب ہے، ادب کے ساتھ گفتگو ضروری ہے. ورنہ یہ سب باتیں ان علماء کی فسوقاریاں ہیں جو باہر سے پڑھ کر گئے، اور شاید ان کے ہاں پہلے سے بھی مذہب میں مضبوطی نہیں تھی، یا ان مدارس میں پڑھے تھے جہاں پر ان کے ہاں اہل حدیث مذہب کی تاصیل نہیں ہوتی، اس لیے یہاں سے گئے اور وہاں کی ساری کوششوں پر پانی پھیر رہے ہیں، اس کو ملیامیٹ کر رہے ہیں. معاف کریے گا، میں بہت پریشان ہوں. پورے رمضان سے پہلے سے لے کر ایک کام مجھ سے نہیں ہو پاتا. خالی فجر کے بعد اسکرین بھری ہے، سوؤں سے بعد جب 7-8 بجے آرام کرتا ہوں، اٹھوں جب 10 بجے 10:30 بجے تو اسکرین بھری ہے. ظہر کے بعد پھر اسکرین بھری ہے، عصر کے بعد بھری ہے. تراویح پڑھتا ہوں گھر میں، پھر آؤ تو اسکرین بھری ہے. شیخ حسین مدنی نے میرے اوپر ایک سوال پیش کیا ہے، میں اس کا روز جواب دینا چاہتا ہوں، لیکن کوئی نہ کوئی ایسی چیز آ جاتی ہے کہ اس میں اتنا ٹائم چلا جاتا ہے کہ ان کی اس چیز کا جواب قاعدے اور سلیقے سے دینے کا نہیں ملتا. ورنہ میں اس پر اور بولتا. میرے دل میں بہت دکھ ہے اس قسم کے غیر ذمہ دارانہ فتاوے سے، چاہے وہ کسی کا بھی ہو. اور لوگ جو ہے حدیث و قرآن کو چھوڑ کر کے اب علماء کی بڑی اہمیت دے رہے ہیں. کوئی تو اپنا استاذ بنا رہا ہے تاکہ لوگ سمجھیں کہ ہاں یہ بڑا بھاری عالم خود ہے، حالانکہ مقلد کا شاگرد مقلد ہی رہے گا. کتنا بھی وہ کودے پھاندے، اس کے گلے کے اندر لکڑی ڈالی ہوئی ہے، اور جو اس کے گھٹنے کو مارتی ہے دوڑ نہیں سکتا. ٹھیک ہے، السلام اللہ وبرکاتہ. معاف کریے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بشیر صاحب